سب ممکن ہے مدحت رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وسوسے اور ان کا علاج۔ کون ایسا ہوگا جس کو اس رسالے کی ضرورت نہ ہو؟ اس کو پڑھیے اور معلوم کیجئے کہ وسوسے کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 1 پر درود پاک کے بارے میں لکھا ہے، حضرت سیدنا ابو حلیمہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دعائے قنوت میں سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے تھے۔ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 655 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، نماز وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا بہتر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیضان حدائق بخشش سلسلے میں حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید، ویلکم، مرحبا کہا جاتا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کا نعتیہ کلام بہت ہی عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہے، اور جو توجہ کے ساتھ پڑھ لے گا، سن لے گا، انشاءاللہ عز و جل عشق رسول کی شمعہ اس کے سینے میں روشن ہو جائے گی۔ آج بہت پیارا عشق برا کلام انشاءاللہ پڑھیں گے، سنیں گے، اور عام طور پر یہ کلام اتنا معروف نہیں ہے، اتنا پڑھا نہیں جاتا، کیونکہ کچھ اس کے الفاظ کچھ قدرے مشکل ہیں۔ در حقیقت یہ مشکل نہیں، ہمیں اردو نہیں آتی۔ بہرحال پہلے ہم نیتیں کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر یہ کلام سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ ہمیں اس عمل میں، ہر عمل میں اخلاص عطا فرما دے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان رسول، یاد رکھیے جب تک اچھی نیت نہ ہو تو نیک عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ برا عمل تو برا ہی ہے، اچھی نیت سے بھی برا ہی ہوگا۔ اچھے کام میں، جائز کام میں، مباح کام میں اچھی نیتیں کریں تو مباح کام بھی وہ ثواب والا ہو جائے گا۔ اب ثواب والے کام میں جس قدر زیادہ اچھی نیتیں کریں گے، ثواب زیادہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ آئیے نیتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخری شرکت کروں گا۔ ذکر مصطفیٰ اور علم دین کی تعظیم کے لیے حتی الامکان دوزانوں بیٹھ کر سنوں گا۔ ہر نیت کے بعد انشاءاللہ کہوں گا، اس نیت سے کہ نیکی کا عزم کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے۔ جب قرآنی آیات تلاوت کی گئیں تو رحمت الہی کی امید پر بغور سنوں گا، اور اپنے اختیار میں ہوا، دل میں اخلاص پایا تو بحکم حدیث اشکباری کروں گا۔ ممکن ہوا تو اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے تعظیم مصطفیٰ بجا لاتے ہوئے نگاہیں نیچی کیے ہوئے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر اپنے بس میں ہوا، دل میں خلوص بھی پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں کی مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر ناشری سنوں گا۔ ممکن ہوا تو ساتھ مل کر پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے اسم جلالت کو سن کر عز و جل یا جل جلالہ کہوں گا۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر درود شریف پڑھوں گا۔ حسب موقع رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کہوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، اطراف کی اشیاء کو بھی گواہ بناؤں گا، نیکی کی دعوت دی گئی عمل کروں گا، برائی سے منع کروں گا، باز رہوں گا، جس برائی سے منع کیا گیا اس سے باز رہوں گا۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے عمر بھر کی نیکیاں جو اللہ کی رحمت سے میرے نام اعمال میں ہیں، اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے انبیاء و مرسلین کو پیش کرتا ہوں، صحابہ و تابعین کو پیش کرتا ہوں، امہات المؤمنین کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، جملہ مسلمات و مسلمین کی بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت پیر و مرشد محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العلیہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ کے والدین کے لیے پیش کرتا ہوں، آپ کے خاندان کے لیے پیش کرتا ہوں، آپ کی اولاد کے لیے پیش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ رخ نبی پر پھول کی مثال ٹھیک نہیں ہے. کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پر نور پر پھول کی مثال صادق نہیں، صحیح نہیں ہے، کیونکہ پھول کا حسن، اس کا جمال، اس کی رنگت، اس کا نکھار یہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ مبارک قدموں کی خیرات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پاک کی کیا بات ہے. ترمذی شریف جلد 1 صفحہ 108، دارمی شریف جلد 1 صفحہ 33، مشکاۃ شریف صفحہ 518. سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے رخ نبوی کو دیکھا کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روح زیبا چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. تو اعلیٰ حضرت ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل. رخ نبوی پر گل کی مثال ٹھیک نہیں. مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 283، مشکاۃ شریف صفحہ 517، دارمی شریف جلد 1 صفحہ 33. حضرت سیداتنا ربیعہ بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ. اگر تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ انور کو دیکھے تو تو کہے گویا سورج نکلا ہوا ہے. کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل. اور ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 205، مشکاۃ شریف صفحہ 517. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. یعنی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ میں نے کبھی دیکھا اور نہ میں کبھی دیکھوں گا. اور جمع الوسائل علی الشمائل جلد 1 صفحہ 47، حضرت علامہ مولانا علی قاری علی رحمۃ اللہ الباری حسن مصطفی کو چاند سے کمپیئر کرتے ہیں اور چاند ماند رخ مصطفیٰ کے حضور. تو لکھتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے اقدس کا نور شب و روز میں کبھی جدا نہ ہوتا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذاتی وصف ہے، بخلاف چاند کے کہ اس کا نور سورج سے مستعار ہے. چاند میں روشنی سورج سے ہے
اور ہمارے آقا کو اللہ نے روشنی عطا فرمائی آپ کے چہرے پاک کو. چاند کے نور میں اس لیے کبھی اس میں کمی آ جاتی ہے بلکہ کبھی بے نور ہو جاتا ہے, مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پاک کا نور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ مبارک کو, چہرہ پاک کو, نبی کے چہرے کو پھول سے کیا مثال دیں. پھول تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تلووں کے دھون کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. مزید سنیے عشق رسول اعلیٰ حضرت کا. جنت ہے ان کے جلوے سے جو یا رنگ بو, جنت ہے ان کے جلوے سے جو یا رنگ بو, اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل, اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل. جنت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے, محبوب کے غلاموں کے لیے, اپنے اولیاء کے لیے, اپنے انبیاء کے لیے ایک سرمدی ہمیشہ کی راحت و آرام کا مقام بنایا ہے. اس کو جنت کہتے ہیں, جہاں اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اپنے بندوں کو داخل فرمائے گا, جن سے راضی ہوگا. تو جنت جو ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن سے, آپ کے جلووں سے جویائے رنگ و بو ہے. جنت جو بہت حسین جگہ ہے وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے رنگ و بو کی جویا ہے, سوالی ہے, طالب ہے. اے گل, اے پھول ہمارے گل سے, ہمارے آقا سے گل کو ہے سوال گل. جنت بھی جو ہے یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن و رعنائی سے وہ حسن مانگ رہی ہے, رعنائی مانگ رہی ہے. سبحان اللہ. اس شعر کے مصرع ثانی میں اعلیٰ حضرت نے لفظ گل کو 4 بار استعمال فرمایا. نمبر 1 گل, اس سے مراد پھول, عام پھول. اور دوسرا گل سے مراد کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرے گل سے مراد جنت, اور چوتھے گل سے مراد خوشبو. تو روایتوں میں ہے کہ مواہب اللدنیا وغیرہ میں حضرت علامہ قسطلانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی جو شارح بخاری ہیں, انہوں نے لکھا ہے, بعض روایات میں آیا کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج گل سفید اللہ تعالیٰ نے میرے پسینے سے پیدا فرمایا. اور ایک روایت میں گل سرخ حضور علیہ السلام کے مبارک پسینے سے پیدا ہوا. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج کی واپسی پر میرے پسینے کا ایک قطرہ زمین پر گرا, زمین ہنسی تو گل سرخ پیدا ہو گیا. جو شخص مجھے سونگنا چاہے وہ گلاب کو سونگ لے. کیا شان ہے ہمارے آقا کی. اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل. اور یہ گل, اس کی خوشبو, یہ جنت, اس کی رونق, اس کی رعنائی, اس کے انعامات, اس کی نہریں, اس کی حوریں, اس کے غلمان, اس کی بہاریں, یہ سب میرے آقا کے دم قدم سے تو ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. جی ہاں, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے یہ جہان کی. جی ہاں, جان ہے یہ جہان کی. جان ہے تو جہان ہے. اور یہ خالی شعر و شاعری نہیں ہے, یہ مضامین حدیث کے کنز العمال حدیث نمبر 32025 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں حضور سید المرسلین شفیع المذنبین
رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نہ ہوتے، کون؟ ہمارے آقا، ہمارے نبی، ہمارے مصطفیٰ، ہمارے شفیع، اگر تم نہ ہوتے میں جنت کو نہ بناتا، اور اگر تم نہ ہوتے میں دوزخ کو نہ بناتا۔ تو جنت اور اس کی بہاریں اور اس کی رونقیں ہوتی اگر ہمارے آقا نہ ہوتے تو۔ یہ سب کچھ آقا کے دم قدم سے، سبحان اللہ۔ اے گل ہمارے گل سے ہے، گل کو سوال گل، ان کے قدم سے سلعائے غالی ہوئی جینا۔ یہ جنت جو بہت قیمتی سامان ہے، قدر و منزلت والی ہے، یہ کن کے دم قدم سے؟ آقا کے دم قدم سے۔ ان کے قدم سے سلعائے غالی ہوئی جینا، واللہ میرے گل سے ہے جاہو جلال گل، واللہ اللہ کی قسم، اعلیٰ حضرت جیسے عالم، مفتی، مجدد، ولی کہہ رہے ہیں واللہ واللہ میرے گل سے ہے جاہو جلال گل، واللہ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کی برکت سے جنت کی قدر و منزلت یہ بنی ہے آقا کی برکت سے۔ ابھی تو حدیث قدسی سنی ہم نے، اور آقا کے صدقے میں ہی اس کو شان ملی، اس کو عظمت ملی، سلعائے غالی، قدر و منزلت والی، سبحان اللہ۔ جنت قدر و منزلت والی ہوئی، اور اعلیٰ حضرت کے پیش نظر قرآن ہے، اور آپ تو حافظ قرآن ہیں، عالم قرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں، آپ کے پیش نظر تو حدیث ہے، اور آپ تو سبحان اللہ حافظ الحدیث ہیں، سبحان اللہ۔ آپ تو شارح حدیث ہیں، آپ تو مفتی ہیں، آپ تو عالم ہیں، آپ تو مجدد ہیں، آپ تو ولی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث، حدیث نمبر ہے 2374، الا ان سلعۃ اللہ الجنت، خبردار اللہ کا سودا گراں قدر ہے، بہت قیمتی ہے، اور وہ جنت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسی سلعۂ غالی دیکھیں اپنے شعر میں اس کو استعمال فرما لیا، سبحان اللہ۔ تو جنت اور اس کی جو رونقیں ہیں، اس کی جو قدر و منزلت ہے، واللہ اللہ کی قسم یہ میرے گل سے ہے، ہمارے آقا ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جنت کا جاہ و جلال ہے، جنت کی شان و عظمت ہے، جنت کی رونقیں ہیں، سبحان اللہ۔ اور بڑا عشق بھرا شعر اعلیٰ حضرت کا عشق بھری تمنا کے ساتھ، سبحان اللہ، سنیے۔ سلطان ہوں عشق شاہ میں، دل ہوگا خوف شاہ، یا رب یہ مجدہ سچ ہو مبارک ہو فال گل، یا رب یہ مجدہ سچ ہو مبارک ہو فال گل، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنتا ہوں عشق شہ میں دل ہوگا خون فشاں، نہیں عشق رسول میں دل سے خون ٹپکتا ہے، دل خون روتا ہے، دل غم میں بھر جاتا ہے۔ یا رب اے میرے مولا یہ مجدہ، یہ خوشخبری سچ ہو جائے، مبارک ہو فال گل۔ اعلیٰ حضرت کا معافی ضمیر ہے، یہ تو کیا ہے اعلیٰ حضرت ہی جانے، جو علماء کرام نے سمجھایا، کچھ جو سمجھ میں آیا وہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح کلی کھل کر پھول بن جاتی، اس کا جگر پاش پاش ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے نا، وہ کلی کتنے پتیوں میں تقسیم ہو جاتی۔ تو نیک فال لے رہے ہیں اعلیٰ حضرت،
کہ بس میرا جگر بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے عشق رسول میں. سبحان اللہ. یا رب ہرا بھرا رہے داغ جگر کا باغ، یا رب ہرا بھرا رہے داغ جگر کا بہار ہو ہر سال سال گل، ہر ماہ مہ بہار ہو ہر سال سال گل، ہر ماہ مہ بہار ہو ہر سال سال گل. مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو، بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت. مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو. یا اللہ محبوب کی محبت، محبوب کی عشق، محبوب کہ غم کا داغ جو میرے دل پر لگا ہوا ہے، یہ میرا گلشن ہرا بھرا رہے. یعنی میں عشق رسول میں مچلتا رہوں، تڑپتا رہوں، اور یہ 12 ماہ ہر وقت ہر آن ایسا ہی ہو، ہر ماہ مہ بہار ہو، ہر سال پھول کا ہو. ہاں کاش. جان ہے عشق مصطفیٰ. اعلی حضرت خود فرماتے ہیں ایک جگہ پر، روز فزوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں. کیا بات ہے عاشقوں کی. جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اب ہم تو دنیا کے فانی اور دھوکے والی لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں کیا عشق کا مزہ. بندر کیا جانے ادرک کا مزہ. جو اس کو کیا تمیز کہ ادرک کتنا فائدہ مند ہوتا ہے. تو ہم جیسے دنیا داروں کو عشق رسول کا کیا پتا. دل میں مال کی محبت ہے، منصب کی محبت ہے، شہرت کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، زیادہ عرصے جینے کی محبت ہے، آخرت کی فکر نہیں، توجہ آقا کی طرف نہیں. سبحان اللہ. یا رب ہرا بھرا رہے داغ جگر کا باغ. تو اس میں ہمیں یہ بھی سمجھایا گیا کہ اشارہ گویا کہ کیا گیا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دولت جسے نصیب ہو جاتی ہے، اسے شادابی اور فرحت نصیب ہو جاتی. دنیا کے غموں سے وہ بے غم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر دلوں کا چین ہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے، اس سے بھی دلوں کا چین ہے. اور فتح الکبیر میں حدیث پاک ہے، انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور نیکوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے. تو عبادت سے دلوں کا چین ہوتا ہے. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، کیا بات ہے عاشقوں کی. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی عشق رسول کی خیرات سے مالا مال کر دے. شیخین ادھر نثار، غنی و علی ادھر، غنچہ ہے بلبلوں کا یمین و شمال گل. کیا بات ہے. شیخین کون ہیں؟ صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، انہیں کہا جاتا ہے شیخین. اور غنی ہیں ہمارے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور علی مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم.
تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر ادھر شیخین نثار ہیں اور ادھر ہیں حضرت عثمان غنی اور مولا علی، سبحان اللہ۔ تو یہ بلبلیں جو ہیں دائیں بائیں، یہ بلبلیں اس گل پر چہک رہی ہیں، کہ گیت گا رہی ہیں، سبحان اللہ۔ تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جان یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی شاعری میں صحابہ کا عشق اور صحابہ کی محبت، صحابہ کی شان و عظمت کا بیان بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت کی شاعری میں اہل بیت اطہار کا پیار بھی نظر آتا ہے۔ اسی کلام کے مقطع میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے، یہاں وہ چار یاروں کی بات ہو رہی ہے تو آگے حسنین کریمین کی بات ہوگی۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حکایتیں اور نصیحتیں، یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، اس سے یہ روایت بیان کر رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک اللہ عز و جل نے میرے صحابہ علیہم رضوان کو تمام مخلوق پر فضیلت دی سوا انبیاء و مرسلین کے علیہم السلام، پھر میرے صحابہ میں سے 4 کو فضیلت دی، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ اکبر۔ اگلا شعر ملاحظہ ہو، عشق رسول سے معمور، چاہے خدا تو پائیں گے عشق نبی میں خلد، اللہ نے چاہا، انشاءاللہ کا ترجمہ ہے، اللہ نے چاہا، چاہے خدا تو پائیں گے عشق نبی میں خلد، نبی کے عشق میں ہم جنت پائیں گے، نکلی ہے نام آئے دل پر خون میں فالے گل۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت میں انشاءاللہ ہمیں جنت ملے گی۔ عشق رسول کا صلہ کیا ہے؟ جنت، اور جنت میں جن کا عشق ہے وہ بھی ملیں گے، ان کی صحبت میں ملے گی، صدیقین کی، شہداء کی رفاقت ملے گی، انبیاء کی ملے گی، اور سبحان اللہ جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا۔ تو عشق رسول کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت، سبحان اللہ۔ وہ ستون حنانہ کا بہت پیارا واقعہ ہے، بہت عشق بھرا واقعہ ہے، بخاری شریف میں درج ہے، یہ جلد 1 صفحہ 281، کہ ایک کھجور کا خشک تنا، گرین نہیں، وہ درخت نہیں تھا، خشک تنا تھا، کاٹ دیا گیا تھا۔ مسجد نبوی میں پہلے ممبر نہیں تھا، تو کھجور کا تنا وہ ایک بطور ممبر آقا اس سے ٹیک لگاتے۔ ایک انصاری عورت نے ممبر بنوا کر مسجد نبوی میں بھیجا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ ناگاہ یعنی اچانک اس کھجور کے تنے سے بچوں کی طرح رونے کی آواز آنے لگی، اور کھجور کا ستون درد فراق سے بلبلانے لگا، بے قرار ہو کر زار و قطع رونے لگا۔ اور بعض روایتوں میں کہ ستون اس قدر زور زور سے رویا، قریب تھا کہ جوش گریا میں رونے کے زور سے پھٹ جاتا۔ اس رونے کی آواز کو مسجد نبوی کے تمام نمازیوں نے کانوں سے سنا۔ ستون کی گریہ وزاری کو سن کر محبوب داور شاہ بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم منبر انور سے تشریف لائے، ستون پر تسکین کے لیے مقدس ہاتھ رکھا، سینے سے لگایا، وہ ستون ہچکیاں لے لے کر رونے لگا، جیسے رونے والے بچے کو گود میں لیتے ہیں، آغوش میں لیتے ہیں، چپ کراتے ہیں۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ستون کو سینے سے چمٹا لیا تو سکون پا کر خاموش ہو گیا۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں یہ بھی وارد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ستون کو سینے سے لگایا، فرمایا ستون اگر تو چاہے میں تجھ کو پھر اسی باغ میں تیری جگہ پہلے پہنچا دوں تو پھر ہرا بھرا درخت بن جائے، پھلتا پھولتا رہے، اور اگر تیری خواہش ہو تو تجھے جنت کا باغ بنا دوں، جنت کا درخت بنا دوں، جنت کے باغ میں ایک درخت بنا دوں، اللہ سے دعا کر دوں،
اور جنت میں اللہ کے نیک بندے تیرا پھل کھائیں۔ یہ سن کر ستون نے اتنی بلند آواز سے جواب دیا کہ آس پاس کے لوگوں نے سن لیا۔ ستون کا جواب یہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری یہی تمنا ہے کہ میں جنت کا ایک درخت بنا دیا جاؤں تاکہ اللہ عز و جل کے اولیاء میرا پھل کھاتے رہیں، مجھے حیات جاودانی مل جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ستون، میں نے تیری اس آرزو کو منظور کر لیا۔ پھر آپ نے سامعین کو، سننے والوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، لوگوں دیکھو، اس ستون دار فانی کی جگہ کو ٹھکرا کر، دار فانی فنا ہونے کی جگہ، فنا ہونے کا گھر، دار البقاء یعنی ہمیشہ رہنے والے گھر کی زندگی کو اختیار کیا۔ یہ شفا شریف کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ستون کے بارے میں علامہ زرقانی علی رحمۃ اللہ الغنی نے مدنی پھول دیا، اگر یہ خشک لکڑی کا ستون، مگر درجات و مراتب میں یہ مرد مومن کی مثل قرار دیا گیا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت میں رویا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق و محبت کا برتاؤ یہ ایمان والوں کا خاصہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹچ کرنے سے لکڑی کے سوکھے تنوں میں جان پیدا ہو جاتی ہے، صرف جان نہیں، جذبہ، کون سا جذبہ؟ عشق و محبت کا پیدا ہو جاتا ہے، اور سبحان اللہ یہ سمجھ پیدا ہو جاتی ہے کہ فانی کو ترک کرنا ہے، باقی کو اختیار کرنا ہے۔ علامہ قاضی عیاض علی رحمۃ اللہ الرزاق شفا شریف میں حضرت حسن بصری علی رحمۃ اللہ القوی کے حوالے سے لکھتے ہیں، آپ یہ واقعہ سنایا کرتے تو روتے اور فرماتے، اللہ کے بندو، سوکھی لکڑی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں، شوق و وصال میں پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ تم اس بات سے زیادہ حقدار ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے شوق میں تمہاری آنکھیں بھی اشک بار ہوں، دل بے قرار ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلام میں آپ نے دیکھا کہ اس ستون کو آقا کی محبت کا صلہ کیا ملا؟ جنت۔ تو ہم، اللہ ہمیں عاشق رسول بنا دے، دل میں سچا عشق رسول گھر کر جائے، اور ہمارا قول، فعل، ہر کام شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ چاہے خدا تو پائیں گے عشق نبی میں نکلی ہے نام آئے دل پر خون میں فعال گل، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل، کیجے گدا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں۔ آقا نے حسن و حسین سیدین جلیلین نیرین قمرین شہیدین حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، اپنے شہزادوں کو، مولا علی کے لاڈلوں کو، خاتون جنت کے دل کے ٹکڑوں کو کیا کہا؟ میرے پھول ہیں، میرے پھول ہیں۔ شہزادوں کی شان دیکھیے۔ اب اعلیٰ حضرت اپنی طرف سے تھوڑی کہتے ہیں بھائی، حدیث پاک ہے سنن ترمذی، حدیث نمبر 3775، فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الدنیا، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔
مرآت جلد 8 صفحہ 462. اس فرمان نبوی کا مطلب لکھا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں جنت کے پھول ہیں جو مجھے عطا ہوئے، ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سونگھا کرتے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے السلام علیکہ یا ابا ریحانین، اے دو پھولوں کے والد تم پر سلام ہو. اور مرآت جلد 8 صفحہ 475 پر ہے کہ جیسے باغ والے کو سارے باغ میں پھول پیارا ہوتا ہے، ایسے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں میں مجھے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما پیارے ہیں. اولاد پھول ہی کہلاتی ہے. سارے نواسی نواسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں فرزند بہت پیارے تھے. اور نزہۃ القاری میں شارح بخاری حضرت فقی اعظم ہند علامہ مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت عشق بری بات لکھی ہے. ہما ریحانتا من الدنیا، وہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں. اس کے تحت لکھتے ہیں شہزاد گان کو پھول کہنا اس بنا پر ہے کہ جس طرح پھول کی طرف سب کی رغبت ہوتی ہے، اسے سبھی محبوب رکھتے ہیں، اسے سونگھتے ہیں اور چومتے ہیں، اسی طرح یہ شہزادے بھی مجھے محبوب ہیں اور میں نے سونگھتا بھی ہوں، بوسہ بھی دیتا ہوں. تو اعلی حضرت نے انہی کا صدقہ پیش کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سنن ترمذی حدیث نمبر 3776 الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنت، حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے لیے یہ دعا فرمائی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما. تو حسن حسین رضی اللہ عنہما کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا ذریعہ ہے. حسن حسین سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے محبوب بنا لے گا. سنن ترمذی حدیث نمبر 3779 آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اہل بیت میں کون پیارا ہے؟ فرمایا حسن حسین. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتون جنت سے فرماتے میرے پاس میرے بچوں کو لاؤ، پھر انہیں سونگھتے اور اپنے سے لپٹاتے تھے. اور مرآت جلد 8 صفحہ 478 میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیوں نہ سونگتے، وہ دونوں تو حضور کے پھول تھے، پھول سونگے ہی جاتے ہیں. انہیں کلیجے سے لگانا لپٹانا انتہائی محبت و پیار کے لیے تھا. اس سے معلوم ہوا چھوٹے بچوں کو سونگنا، ان سے پیار کرنا، انہیں لپٹانا چمٹانا سنت رسول اللہ ہے. وہ نادان جو ہر وقت بیٹھ جا چپ، بچوں کو ڈانٹتے ہی رہتے. پیار بھی کبھی کر لیا کرو یار، کوئی نرمی بھی کر دیا کرو. اور وہ بابے جو مسجد کے اندر بچوں کو دیکھتے جھپٹ پڑتے ہیں، وہ بڑی سختی سے پیش آتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں کرتے. بچوں سے محبت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے شریعت کے دائرے میں رہ کر، اور ان کی تربیت کرنی چاہیے، اور اپنی اولاد کو، اپنے نواسوں کو، اپنی پوتیوں کو چمٹانا چاہیے، پیار کرنا چاہیے. آقا اپنے نواسوں سے کیسا پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ. تو یہ سنت ہے. مرآت جلد 8 صفحہ 478 پر لکھا ہے. سنن ترمذی حدیث نمبر 3782 پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین منی و انا من حسینی احب اللہ من احب حسینا حسین سبتم من الاسباط، کہ حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ عز و جل اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے رضی اللہ تعالی عنہ. حسین میری اولاد میں سے میرا ایک بیٹا ہے. تو اس کی شرح جو ہے وہ سنیے مرآت جلد 8 صفحہ 479 سے، یعنی میں اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ گویا ایک ہی ہیں. ہم دونوں سے محبت ہر مسلمان کو چاہیے. مجھ سے محبت، حسین سے محبت، حسین سے محبت، مجھ سے محبت ہے. گویا آئندہ واقعات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر ہیں.
اس لیے اس قسم کی باتیں امت کو سمجھائیں۔ احمد و ابن عساکر نے روایت کی کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ میرے ہیں اور حسین علی کے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس کا مطلب یہ کہ بڑا بیٹا دادا نانا کا ہوتا ہے، چھوٹا بیٹا باپ کا۔ یہ تقسیم اظہار کرم کے لیے، محبت کی باتیں ہیں یہ۔ تو سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں ان کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں جو بارگاہ رسالت میں بہت مقبول ہیں، جن کی بارگاہ رسالت میں بہت قدر و منزلت ہے آقا کی شفقت کی بنا پر۔ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، سبحان اللہ، حسن حسین کا صدقہ۔ آقا آپ نے کہا یہ میرے پھول ہیں، تو پھول جس طرح کھلا ہوتا ہے نا، مسکرا رہا ہوتا ہے، بس اس طرح قیامت کی پریشانیوں میں، دشواریوں میں، قیامت کی گرمی میں جب کوئی کام نہیں آئے گا، حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، جنت سے روک دیا گیا ہوگا، جہنم کا کھٹکا ہوگا، اس وقت آپ مجھے بس پھول کی طرح مسکراتا کر دیجئے، بے غم کر دیجئے گا اس دن میں۔ سبحان اللہ۔ ان دو کا صدقہ، صدقہ واسطہ، صدقہ وسیلہ، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل، کیجے گدا کو حشر میں خنداں مثال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میٹھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ہمیں گلشن رسالت کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اس عشق محبت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں گے، یعنی ان کو فالو کریں گے، ان کے طریقے اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے، وہ خوش نصیب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے علم دین حاصل کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور جو عشق رسول ہم چاہتے ہیں اس کے لیے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اپنائیں گے۔ جب سیکھیں گے تو اپنائیں گے نا، اور پھیلائیں، سیکھیں، عمل کریں، سکھائیں، اپنی اولاد کو آقا کی محبت سکھائیں، محبت رسول کا پیغام عام کریں، درود پاک کی کثرت کریں، آقا دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ اس دین اسلام کی تعلیمات کو عام کیجیے، نیکی کی دعوت عام کیجیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے۔ وہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے کہا جاتا ہے نا، تو عاشق رسول کی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عشق رسول کا رنگ پکڑا جائے گا، اور معاذ اللہ کسی گستاخ رسول کی، کسی بد مذہب کی صحبت اختیار کی تو کہیں بد مذہبی نہ آ جائے، کسی بے نمازی کی صحبت اختیار کی تو کہیں نمازوں میں غفلت نہ ہو جائے، کسی ڈراموں کے دیوانے، کسی فلم ایکٹر کے دیوانے، کسی گلوکار کے دیوانے کی صحبت اختیار کر کے کہیں گلوکاری اور بد کرداری کی طرف طبیعت مائل نہ ہو جائے، کسی فلم سٹار کی محبت میں گرفتاری نہ ہو جائے۔ تو بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آقا کو جانے، آقا کو مانے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں خیر ہی خیر ہوگی۔ وہ سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کا کیا پیغام ہے، سبحان اللہ، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا۔ یہ
کیا بیچتے ہیں دنیا کے دھوکے والا حسن رکھنے والے. جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے. ارے محبت کرنی تو اس سے محبت کرو جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی لازوال دولت سے مالا مال کر دے, اور پھر انشاءاللہ ہم امیر و کبیر ہو جائیں گے, مالدار ہو جائیں گے, ہم پارٹی بن جائیں گے. کہ وہ امیر و کبیر ہے جو شہ دو سرا کا اسیر ہے, اور وہ غریب ہے, وہ محتاج ہے, وہ فقیر ہے جس کے پاس عشق رسول کی دولت نہیں ہے. چاہے اس کے پاس ڈالر ہو, چاہے ریال ہو, چاہے کوٹھی ہو, چاہے بنگلہ ہو, چاہے اس کے پاس چمکیلی نت نئی گاڑیاں, لیٹسٹ ماڈل کی گاڑیاں ہوں, وہ محتاج ہے بیچارہ. ساری دنیا جانتی ہے مگر عشق رسول نہیں تو یہ سارا دنیا کا جاننے اس کو کیا فائدہ دے گا. اللہ تعالیٰ عشق رسول کی خراج سے ہمیں مالا مال کر دے اور دنیا و آخرت میں ہمیں خوشحال کر دے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کب ممکن ہے پھر مدحت رسول